नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। सामीन अज़ीज़ एहतिशाम, जैसा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से आप सबको यह मालूम है कि रमज़ान शरीफ का महीना बड़ी बरकतों वाला और रहमतों वाला महीना है। उस हवाले से चंद बातें अर्ज़ करनी हैं। और इस महीना में मुसलमानों पर, ईमान वाले लोगों पर अल्लाह पाक ने रोज़े फ़र्ज़ किए हैं। तो मैं ये वीडियो अपने चैनल पे अपलोड इंशाअल्लाह अज़ीज़ करूँगा। मेरा चैनल में नौकर नबी पाक की आल का इस नाम से चैनल है। तो तमाम सामीन दोस्त अहबाब इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये हमारा इस्लामी अपना चैनल है। तो दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम पे इस माह मुक़द्दस के रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तुमसे पहले लोगों पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। मिन क़ब्लिकुम, तुमसे कबल जो लोग थे उन पर भी रोज़े फ़र्ज़ किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेज़गार बनो। तो रोज़ा असल में अल्लाह के लिए है और इसका अजर ही अल्लाह करीम अता फ़रमाता है। कोई बंदा इसकी हद मुअय्यन नहीं कर सकता कि इसका सवाब कितना है, क्योंकि ये अल्लाह के लिए है और इसका अजर भी अल्लाह अता फ़रमाता है, वो जितना अपने बंदे को अता फ़रमा दे। रमज़ान शरीफ के रोज़ों का बहुत बड़ा सवाब है और बहुत सी फ़जीलतें हदीस शरीफ में आई हैं। मसलन हुज़ूर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ख़ास अल्लाह ताला की रज़ामंदी के लिए रमज़ान शरीफ के रोज़े रखे तो उसके पिछले सब गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। दूसरी हदीस में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोज़ादार के मुँह की बू अल्लाह ताला के नज़दीक मुश्क की खुशबू से भी बेहतर है। तीसरी हदीस में है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा ख़ास मेरे लिए है और मैं ख़ुद उसकी जज़ा दूँगा। इसी तरह और भी बहुत सी फ़जीलतें हदीसों में आई हैं। तो दूसरा सवाल कि रमज़ान शरीफ के रोज़े किन लोगों पर फ़र्ज़ हैं। हर मुसलमान आकिल बालिग मर्द औरत पर फ़र्ज़ हैं। उनकी फ़र्ज़ियत का इनकार करने वाला काफिर और बिला उज़र छोड़ने वाला सख्त गुनहगार और फासिक है। तो मेरे भाइयों मुसलमानों, रोज़े सब मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ हैं। कोई अगर जानबूझ कर रोज़ा छोड़ता है तो वो सख्त गुनाह करता है, वो सख्त यानी कि उसका बहुत सख्त गुनाह है। लेकिन हमारे मुआशरे में देखा जाए, इस मुल्क के अंदर देखा जाए तो कुछ ऐसे लोग हैं जो इस माह मुक़द्दस का एहतराम ठीक मायने में ठीक यानी कि इसका एहतराम करते हैं, वरना अल्लाह हाफ़िज़ है। यानी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इसका बहुत एहतराम करते हैं, ग़ुरबा का ख़याल करते हैं, यतीमों की मदद करते हैं, ख़याल करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, बीमारों की बीमार पुरसी करते हैं। तो इस महीने का हक़ अदा करते हैं।
روزے رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی عظمت اور شان یہ ہے کہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ تو وہ مہینہ جس میں قرآن پاک بھی اللہ نے نازل فرمایا۔ تو دوستو، اس مہینے کی بڑی عظمت اور بڑی شان ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس مہینے کی عظمتیں اور شان و شوکت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مہینے کی جو برکتیں ہیں وہ اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ تو دوستو، جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح یہ روزہ بھی فرض ہے۔ تو عام روٹین میں لوگ کہتے ہیں جی کوئی روزہ نہ رکھے تو کہتے ہیں جی میں بڑا بیمار ہوں، یا مجھے فلاں بیماری ہے، فلاں مسئلہ ہے۔ تو اللہ کے بندے، حالانکہ روزہ میں صحت ہے، روزے میں صحت ہے، اور لوگوں کو پتہ چل جاتا کہ اس میں کتنی شفا ہے، کتنی صحت ہے، تو یقین فرمائیں کہ لوگ روزہ رکھتے اس نیت سے کہ ہم بیماریوں سے بچ جائیں۔ اور میرا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے ایک تو وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اور اسے سحری کے وقت جب وہ سحری کرتا ہے یا پھر جب وہ افطاری کرتا ہے تو اسے بڑا دلی سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اللہ نے ایک مہینے کے روزے فرض کیے ہیں، اب ہم خود ہی اندازہ لگا لیں، پورے 11 مہینے سال کے ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جب یہ ایک مہینہ آتا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کا احترام کرتے ہیں، ورنہ کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ رمضان آئے نہ آئے، اور ان کی وہی روٹین، وہی معاملات، وہی دنیا داری۔ تو بابا، رزق کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، رزق کی حلال ہے، عبادت ہے، کوشش کرنا انسان کا حق ہے، لیکن فرمایا کہ رازق کو چھوڑ کر تو رزق کے پیچھے کیوں جاتا ہے۔ پنجابی کے اندر بابا بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ روزی دا ڈرتا ہووے بندیا رب رحمان نہ ہووے، تیرے ذمے ہکو کم میں رب دا بے فرمان نہ ہووے۔ تو دوستو، روزہ فرض ہے، اور اس کا انکار کرنے والا تو ہے کافر، اور بلا عذر چھوڑنے والا سخت گناہگار ہے۔ اگرچہ نابالغ پر نماز روزہ فرض نہیں، لیکن عادت ڈالنے کے لیے بلوغ سے پہلے ہی روزہ رکھوانے اور نماز پڑھوانے کا حکم ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا اسے حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کے لیے اگر ضرورت ہو تو مارنا بھی چاہیے، یعنی کہ سختی بھی والدین کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جب روزہ رکھنے کی طاقت ہو جائے تو جتنے روزے رکھ سکتا اتنے روزے اس سے رکھوانے چاہیے۔ اور دوسرا مسئلہ سوال، وہ کون سے عذر ہیں جن سے روزہ نہ رکھنا جائز ہو جاتا ہے۔ سفر، یعنی مسافر کو حالت سفر میں روزہ نہ رکھنا جائز ہے، اور سفر بھی زیادہ ہو، وسیع ہو، لیکن اگر سفر میں مشقت نہ ہو تو روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ پہلے لوگ سفر کرتے تھے، پیدل سواریاں نہیں ہوتی تھی، بڑے مسائل ہوتے تھے سفر کے، لیکن اب تو الحمدللہ بندہ 1-1.5 گھنٹے میں ایک ملک سے دوسرے ملک بھی چلا جاتا ہے، اتنی سہولیات ہیں، سواریاں بھی ہیں، جہاز بھی ہیں۔ تو بہرحال بندہ اگر رکھ لے تو بہتر ہے۔ مرض، یعنی ایسی بیماری جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہو۔ اور تیسرا نمبر، بہت بوڑھا ہونا، یعنی کہ اگر کوئی بندہ بہت ضعیف ہے، بوڑھا ہے، تو اس کے لیے بھی ہے۔ اگر یعنی کہ کوئی بہت بندہ ضعیف ہو گیا ہے تو وہ بھی روزہ، یعنی کہ اگر اس کے پاس طاقت نہیں ہے تو وہ نہیں رکھ سکتا تو نہ رکھے، اس کا کفارہ ادا کرے۔ اور حاملہ ہونا، جب کہ عورت کو یا حمل کو روزے سے نقصان پہنچنے کا گمان غالب ہو۔ پانچویں نمبر پر ہے دودھ پلانا، جب کہ دودھ پلانے والی کو یا بچے کو روزے سے نقصان پہنچتا ہو۔ روزے سے اس قدر بھوک پیاس کا غلبہ ہو کہ جان نکل جانے کا اندیشہ ہو جائے،
اور حیض و نفاس کی حالتوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں۔ تو دوستان عزیز وقار، اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مقدس کی برکتیں نصیب فرمائے، اس ماہ مقدس کا صدقہ ہمارے ملک پاکستان کی اللہ خیر فرمائے، تمام حضور کے غلاموں کی اللہ خیر فرمائے۔ تو بہرحال اس مہینے کی بڑی عظمتیں، بڑی شانیں ہیں، قرآن پاک میں بھی اس کی عظمت موجود ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ تو دوستو، اس مہینے کی جتنی ہم قدر کریں گے اتنا ہی ہمارا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، اور جو دوست احباب روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تراویحیں پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، اللہ ان کی قبول فرمائے، اور جنہیں توفیق و طاقت نہیں ہے اللہ ان کو توفیق اور طاقت عطا فرمائے، کیونکہ سب نیک اعمال جو ہیں وہ اللہ کی توفیق سے ہوتے ہیں، اللہ کی مدد سے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کی مدد فرمائے، ہم سب کو توفیق دے نیک کام کرنے کی، قرآن پڑھنے کی، روزے رکھنے کی، ماہ مقدس کا احترام کرنے کی، اور ایک دوسرے سے اچھا سلوک رکھنے کی۔ آمین یا رب العالمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔